بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیے گئے نئے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے اور آپ کا بیس بھی بدلا ہوا تھا، ایک عام صفائی کی طرح لگ رہے تھے۔ سلطان ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک سلطان کو گھر سے ایک بچے کی رونے اور چلانے کی اونچی اونچی آوازیں سنائی دیں، اور اس آواز میں اتنا درد تھا کہ سلطان کو مجبوراً گھر میں داخل ہونا پڑا کہ آخر یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر سلطان نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو مار رہے ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی ہے۔ سلطان نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہے ہو اور خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کی والد اللہ کو پیارا ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں، میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ بڑا ہو کر ایک بڑا عالم دین بنے، لیکن یہ کمبخت روزانہ مدرسے میں دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے، راستہ میں جاتے ہوئے کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے مدرسے کے کپڑے اور شکل گندی کر لیتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا کہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چلا گیا اور اسی علاقے کی باقی قبیلوں کا دورہ کرنے لگا۔ دوستو، یہ واقعہ انتہائی ایمانی افروز اور دنیا و آخرت کو سنوارنے والا ہے۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک عجیب اور اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورے دیکھیں تاکہ آپ کو واقعہ کا سمجھ سکیں۔ پھر رات سلطان کو اسی قبیلے میں ٹھہرنا پڑا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ بازاروں کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے نکل گئے۔ چلتے چلتے آپ فروٹ اور سبزی کے ٹہلوں پر پہنچ گئے جہاں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ پھر اچانک سلطان کی نظر اسی بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ بچہ اسی بازار میں پھر رہا ہے، اور جو تاجر اپنے ٹہلوں کی لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں سبزی اور فروٹ وغیرہ ڈالتے ہیں تو ان سے کوئی سبزی فروٹ زمین پر گر جاتی ہے تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جولی میں ڈال لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ماجرا دیکھ کر بڑا پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے آخر۔ سلطان اس بچے کا چپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، دھول اور کپڑے بہت زیادہ گندے اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ ایسا ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں پہلے بار دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی غصے کی حالت میں اپنے ٹھیلے سے اٹھا، جس کے ٹھیلے کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان یعنی کہ بوری بچھا کر لگا ہی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پھاؤ مار کر اس ننھی سی دکان کی بوری کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکے دے دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، لیکن اس وقت انہوں نے بیس بدلا ہوا تھا اور وہ بازار کا حال احوال جان رہے تھے، اس لیے انہوں نے درگزر کیا۔ یہ معصوم بچہ آنکھوں میں آنسو لے دوبارہ اپنی سبزی فروٹ کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے دوبارہ لگا لیا۔ اس شخص نے جس کی ٹھیلے کے سامنے اب اس نے اپنی نئی سی بوری بچھا کر دکان لگائی تھی، اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گیا۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا مدرسہ کا تھیلا اٹھایا اور اسکول کی جام چلا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ کر افسوس میں پڑ گئے۔ سوچا کہ اس کپڑے بیچنے والے تاجر سے سارے حالات معلوم کرتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچہ کہیں آگے نہ نکل جائے، اس لیے اس کی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔
جب وہ بچہ مدرسہ گیا تو تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیس بدلا ہوا تھا، آپ نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگا کہ بھائی یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں نے روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے مدرسے پر ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد دوسری طالب علم میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس استاد کے گھر کا پتہ لیا کہ یہ مولوی صاحب کس قبیلے میں کس گلی میں کہاں رہتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق اپنی باقی قبیلوں کا حال احوال اور بازار کی جانکاری کے لیے نکل گئے، لیکن آپ کے ذہن میں اس بچے اور اس کی ماں کے خیالات آتے رہے۔ آپ کی سوچ کبھی کدھر جاتی تو کبھی کدھر جاتی۔ کبھی سوچتے کہ اسے بچہ سبزی فروٹ کیوں بیچتا ہے، اور پھر پیسے ایک کپڑے والے تاجر کو کیوں دیتا ہے۔ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کی بے چینی اور تجوس بڑھنے لگا اور سوچنے لگے کہ اس بھی معمول بچے نے مدرسے سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات سلطان معظم پریشان رہا، حتیٰ کہ سر چکر آتا رہا۔ اگلے دن سلطان فجر صبح کی نماز ادا کیا اور فوراً بچے کے قاری استاد کے گھر پہنچ گیا اور اس مولوی استاد سے درخواست کی کہ آپ اس بازار میں فلاں جگہ پر جہاں فروٹ اور سبزی وغیرہ کی تاجر آتے جاتے ہیں، ہر حالات میں پہنچ جانا۔ سورج نکلا اور اس بچے کا مدرسے جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا اسی فروٹ اور سبزی کی بازار میں اپنی ننھی سی دکان کا بندوبست کرنے نکلا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا مدرسہ کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ اس جگہ اس بازار میں لڑکے کا مولوی استاد بھی آ چکا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس بچے کی ماں اور اس بچے کا استاد تینوں نے اس فروٹ اور سبزی کی بازار کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھالی اور بچے کو چپ کر دیکھنے لگا۔ اس بھی معمول کے مطابق آج بھی اسی کافی لوگوں سے جڑ کے لینے پڑی اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چلا گیا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کی ماں پر پڑی تو دیکھتے ہی کہ بہت ہی درد بری شخصیت لے کر راز وقتا رو رہی تھی، اور پھر سلطان نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہی تھے۔ دونوں کے رونے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتی روتی گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے مدرسہ چلا گیا۔ اس بھی معمول کے مطابق بچے نے کپڑے والے تاجر کو پیسے دیا اور آج اس کو تاجر نے ایک زنانہ سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کی سارے پیسے پورے ہو گئے۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر مدرسے کی تھیلے میں رکھا اور مدرسہ چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا، وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور مدرسے کا تھیلا اپنی جگہ پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھالی اور ہاتھ آگے بڑھا دی کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر راز و قطار سے رو رہا کہ یہ منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو کسی بھی میدان میں ہارا نہیں، جس نے دنیا بھر کی جنگیں لڑی اور ایک عظیم فاتح رہا، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئی، لیکن آج زندگی میں پہلی بار ایک یتیم بچے کو دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کروایا اور بچے سے پوچھا یہ جو تھیلے میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہے اور اس کی کپڑے پٹے ہوئے ہیں،
اس کے پاس جسم کو مکمل ٹافنے والا کوئی سوٹ نہیں، اس لیے میں نے اپنا ماں کے لیے ایک سوٹ خریدا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ استاد اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ راز و قطار رہنے لگے۔ ان کو دیکھ کر مدرسے میں موجود سمجھدار بچے بھی یہ سارا ماجرا دیکھتے ہوئے رونے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید پوچھا کہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ اس بچی کی جواب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد کے پیروں کی نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں قاری صاحب، یہ سوٹ میں ایسے ہی جا کر اپنی ماں کو نہیں دوں گا، بلکہ چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑی پیسے جمع کر کے اس درزی کو دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے لگا دیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا، تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ ماں آپ کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں، نہ آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا سر۔ پھر کچھ دن بعد جب درزی کی پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے تھیلا سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کو ہاتھوں میں سوٹ دے کر ماں کا کافی دیر تک پھوٹ کر روتی رہی۔ یہ سارا منظر دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے رہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری لی اور واپس جب اپنے محل میں پہنچی تو اپنی بیوی عز قاسم تو خاتون کو یہ سارا منظر سنایا تو وہ اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر شاہی حاکم نے اس کا علاج کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح نہ رہے، نہ کبھی اس طرح آپ کو بے چینی ہوئی۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ واقعہ انتہائی افسردہ اور ایمان افروز ہے، جس نے اس طرح ایک عظیم فاتح بادشاہ سلطان کو بھی رلا دیا۔ دوستو، میرے آپ سب سے التجا ہے کہ خدا را اپنے ارد گرد غریب، یتیم اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھے۔ کیا فتح کسی غریب یا یتیم کی نذرانے سے اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے، اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنے تاکہ دنیا و آخرت دونوں سنوار ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے اسی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میرے ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے تاکہ اسی طرح ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔